جائے۔ اسماعیل ولد الشیخ نے کہا کہ اگر مذاکرات میں ہر فریق اپنے مطالبات پر مصر رہے گا اور ان پر عمل درآمد پر زور دے گا تو اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یورو چیمپئن شپ کے دوران دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق گرمیوں میں بڑے پیمانے پر سیاح یورپ کا رخ کرتے ہیں اور یہ دہشت گردوں کا بڑا ہدف ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کے خلاف جرائم پر چاڈ کے سابق حکمران کو عمر قید۔ حبری پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اس 8 سال کے دور اقتدار میں 40,000 لوگوں کا قتل کروایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مخالف الیکٹرانک سائن بورڈ ہیک۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں الیکٹرانک سائن بورڈز ہیک کر لیے گئے۔ سائن بورڈز پر ڈیموکریٹ امیدوار برنی سینڈرز کی حمایت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں نعرے لکھے گئے۔ ترک صدر کی توہین کرنے پر سابق مس ترکی کو سزا سنا دی گئی۔ واضح رہے کہ 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 2000 ترک باشندوں کو صدر کی توہین کے الزامات میں مقدمات کا سامنا ہے۔ ان افراد میں معروف شخصیات حتیٰ کہ اسکول کے طلبہ تک شامل ہیں۔ شام میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، دہشت گردوں سے کچھ اور علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ شامی فوج نے دارالحکومت دمشق میں غوطہ شرقی کی اہم شاہراہ اور روادی الدہب علاقے کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی طویل ترین ریلوے سرنگ تیار۔ اس سرنگ پر 2000 سے زائد لوگوں نے 17 سال تک 365 دن سالانہ 24 گھنٹے یومیہ کام کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی شیخ علی سلمان کے خلاف سخت عدالتی فیصلے کی مذمت۔ سزا کو آزادی بیان کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن نارتھ امریکہ کے چیئرمین علامہ سید ظہیر الحسن نقوی نے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ہمراہ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مظلوموں کے حقوق کے دفاع کے لیے اور حکمرانوں کو جگانے کے لیے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھوک ہڑتال کریں گے۔ ہمیں پاکستان میں مکتب تشیع کے حقوق کے حصول کے لیے جہاں بھی جانا پڑا جائیں گے۔ ہمارا احتجاج اور بھوک ہڑتال پرامن ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جب تک جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ نہ ہو حکمران متوجہ نہیں ہوتے، ادارے کان نہیں دھرتے۔ ہم اپنے احتجاج کا پلان بھی شروع کریں گے اور اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ 10 جون سے لگائیں گے۔ المصطفیٰ فاؤنڈیشن کے چیئرمین علامہ سید ظہیر الحسن نقوی نے ولایت ٹی وی کے نمائندے سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ میں کیا بات کی، ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلام آباد ہنگر سٹرائک فار جسٹس کیمپ سے، جو کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے لگا ہوا ہے، اور ابھی ہم نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے ساتھ مل کر، جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے نیو یارک کے مومنین کے تجویز پر کہ ہم اگلے مرحلے میں بی پلان کے طور پر نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشن کے سامنے ایک ہنگر سٹرائک فار جسٹس جو ہے نا وہ کیمپ ارینج کریں گے اگلے نیکسٹ فرائیڈے سے، ناٹ دس فرائیڈے، نیکسٹ فرائیڈے۔ اچھا، اب سوال جو ہے نا وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر بھی ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو اگلا پلان کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جتنی بے حسی پاکستان کے حکمرانوں میں ہے، ہمارا یقین ہے کہ انٹرنیشنلی دنیا کے اندر اتنی بے حسی نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بہت اہمیت ہے، بالخصوص نارتھ امریکہ کے اندر، اور ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشن وہ فورم ہے کہ جہاں پر حکومتیں بات نہ سنیں وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے روٹین میں لوگ جا کر اپنے مطالبات وہاں پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے نارتھ امریکہ میڈیا جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہاں پر انسانیت کے لیے جو اقدار ہیں وہ موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ العزیز دے آر گوئنگ ٹو لسن ٹو اس اینڈ دے ول بلڈ اے پریشر اپون گورنمنٹ آف پاکستان۔ پاکستانی حکومت یہاں بیٹھ کر اگنور کر سکتی ہے، لیکن یہ حکومت کبھی بھی جو ہے جب انٹرنیشنل فورم پر یہ بات اٹھے گی تو یہ اگنور نہیں کر پائے گی، یہ اگنور پالیسی پر عمل نہیں کر پائے گی، یہ جو ہے وہ اسی طرح سے مغرورانہ اور متکبرانہ جو ہے وہ رویہ اختیار نہیں کر پائے گی۔ They will have to answer, they will have to sit and they will have to listen.
اس میں جو ہے نا وہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا بی پلان ہے, اور اس کے بعد یہ اعصاب کی جنگ ہے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی, اس لیے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. حتیٰ نیو یارک کے اندر بھی ہمارا ایک گروپ ہے, 1 by 1, اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک کو کچھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلا, اور اگلا کو ہوتا ہے تو اس کے اگلا. انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں کامیابی و کامرانی کرے. اس کے علاوہ میں نارتھ امریکہ کے مومنین کو اشارتاً صرف بات عرض کرنا چاہتا ہوں, صرف اشارتاً. یہاں پر کافی مشکلات اور مسائل ہیں. یہاں پر حتیٰ میں ابھی صبح آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ پراپر جو ہے نا ظاہر ٹیمپریرلی مطلب واش رومز بھی جو ہے نا وہ موجود نہیں ہیں, اور بیسک سہولیات کی کمی ہے. گرمی انتہا کی ہے, اور حتیٰ جو ہے نا وہ ایئر کولر تک موجود نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی دیر آر پرابلمس, دیٹس وائی دے ور ناٹ ایبل ٹو manage all these things. So I'm going to request everybody that it's our responsibility that we have to support them. جیسے کہتے ہیں نا دام میں درم میں اور سخنے. تو that's exactly what is my request. اور انشاءاللہ العزیز ابھی ہماری جو ولایت ٹی وی کی ٹیم ہے وہ یہاں پر مستقر ہو چکی ہے, اور آپ کو ہر روز انشاءاللہ یہاں سے اپڈیٹس جو ہے نا وہ ملتی رہیں گی. Keep watching ولایت ٹی وی USA and you will get the updates every day انشاءاللہ what is happening over here. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سلام یا حسین جو ہے نا وہ اپنے ٹائم پر ہی کربلا حرم امام حسین علیہ السلام سے رلے ہوگا, اور آپ لوگ اس میں بھی کال کر کے اپنا سلام بھی پہنچا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا, اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفاقی حکومت کی جانب سے مجلس وحدت مسلمین کے بھوک ہڑتالی رہنماؤں سے آج ملاقات کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی جانب سے علامہ ناصر عباس کی 20 روز سے جاری بھوک ہڑتال پر مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. MWM کے رہنما آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے ملاقات کریں گے اور اپنے مطالبات پیش کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. یاد رہے کہ MWM کے سربراہ علامہ ناصر عباس نے اپنے مطالبات میں کہا تھا کہ پاکستان میں شیعہ نسل کشی میں ملوث تکفیری دہشت گردوں کے خلاف ملک گیر آپریشن کیا جائے. ریاستی اور عسکری ادارے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں اور مجرمانہ خاموشی ختم کریں. کالعدم تنظیموں کے خلاف فوری کارروائی کا آغاز کیا جائے. نام بدل کر کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکا جائے. ملک میں شیعہ مسلمانوں پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملوں بالخصوص سانحہ شکارپور, سانحہ جیکب آباد, سانحہ چلاس, سانحہ بابو سر, سانحہ حیات آباد, سانحہ عاشورہ, سانحہ راولپنڈی سمیت تمام سانحات کے مقدمات کو ملٹری کورٹس میں بھیجا جائے. پاکستان میں موجود تمام مسالک اور مذہب کے لوگوں کو تکفیری دہشت گردوں سے تحفظ فراہم کیا جائے. پنجاب حکومت اپنی شیعہ دشمن پالیسی فوراً ختم کرے. عزاداری سید شہداء پر غیر اعلانیہ پابندیاں, شیعہ عمائدین اور بانیان مجالس کے خلاف FIRs ختم کی جائیں. ذاکرین اور علماء پر پابندی کا فوری خاتمہ, اور جن شیعہ عمائدین کو ناجائز طور پر شیڈول 4 میں ڈالا گیا ہے انہیں فوراً شیڈول 4 سے نکالا جائے. خیبر پختونخوا حکومت شیعہ قتل عام پر مجرمانہ خاموشی ختم کرے اور دہشت گردوں کے خلاف سنجیدہ کارروائی کرے. پارا چنار کرم ایجنسی میں FC کے ہاتھوں شہید ہونے والے بے گناہ مظاہرین کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے. کمانڈنٹ کرم ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ اکرم اللہ اور اسسٹنٹ ایجنٹ شاہد علی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. گلگت بلتستان اور پارا چنار کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی سازش اور حکومتی سرپرستی میں شیعان حیدر کرار کی زمینوں پر قبضہ کا سلسلہ فوری طور پر ختم کیا جائے اور مسلکی بنیادوں پر پاکستان کی تقسیم کی سازش کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. آج یہاں پر ہمارے بھوک ہڑتالی جو کیمپ ہے اور ہماری بھوک ہڑتال کو 19واں دن ہے, اور یہ بات پاکستان کے عوام جس کو پہلے بھی وہ جانتے تھے اب اور واضح ہو گئی ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ انتہائی بے حس اور بے درد ہے. ان کو عوام کے جان مال کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہم پر حکومت خدمت کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ ہمارے اوپر تسلط پیدا کرنے کے لیے اور ہمارے اوپر آقا بننے کے لیے آتے ہیں, اور اپنے مفادات اور اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں. ہمارے مطالبات جو آئینی اور قانونی ہیں, کسی بھی حوالے سے ان مطالبات کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے یا قابل عمل نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ GB کی زمینوں پر
قبضے ختم کیے جائیں، پاڑا چنار کی زمینوں پر قبضوں کا سلسلہ روکا جائے اور زمینیں واپس کی جائیں، جن بے گناہوں کو پاڑا چنار میں مارا گیا ہے انکوائری کمیشن بنایا جائے، ایف سی نے جن مارا ہے ان کو، کے پی کے اندر جو کمیٹیاں بنی ہیں آپریٹ ہوں اور کام اپنا شروع کریں۔ اسی طرح سے پنجاب کے اندر جو بے گناہوں پر ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں ان کو واپس لیا جائے اور ایسے میکینزم ڈیولپ کیے جائیں تاکہ ہمارے حقوق پامال نہ ہوں اور عدم تحفظ کا احساس جو یہاں پر تمام پاکستانی طبقات بالخصوص ہمارے کرسچن، ہندو، سکھ، اہل سنت، بریلوی بھائی اور تشیعوں میں پایا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو خوف کی فضا ان کے خلاف دہشت گردوں نے پیدا کی تھی اسے ختم کیا جائے اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دہشت گردوں کے خلاف، ان کے سرپرستوں کے خلاف، ان کے حامیوں کے خلاف اور اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اقدامات کیے جائیں جس سے وہ پریشر میں آئیں، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ضرب عضب کی حمایت کی تھی۔ اس ملک میں جس طرح سے حج ایک عبادت ہے، ہمارے لیے زیارت کرنا امام حسین علیہ السلام کی اور نواسۂ رسول اور اہل بیت رسول کے مزارات مقدسہ کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ ہمارے زائرین کوئٹہ میں اور تفتان میں ہزاروں کی تعداد میں رلتے رہتے ہیں، عورتیں، بچے، معصوم بچے، بوڑھے، جو سال میں کبھی کوشش کرتے ہیں پیسے جمع کر کے غریب لوگ زیارات کے لیے جائیں۔ نہ مرکزی حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، نہ صوبائی حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ ایران پاکستان بارڈر کے اوپر یا کوئٹہ کے اندر کئی دن اسی طرح سے پڑے رہتے ہیں اور مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ہمارا اس حکمرانوں کی بے دردی کی وجہ سے عوام میں جو بیداری پیدا ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں اس وقت بھوک ہڑتالی کیمپ لگ رہے ہیں، البتہ وہ علامتی ہیں، اور پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ پاکستان ایمبیسیز، کونسلیٹس کے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں اور احتجاجات ریکارڈ کروا رہے ہیں، اعتراض میں یادداشتیں دے رہے ہیں، حتیٰ وہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگا رہے ہیں۔ امریکہ میں، یورپ میں، وہاں پر ابھی تک علامتی بھوک ہڑتال ہو رہی تھی، اور اسی طرح سے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اور ممالک کے اندر۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے امریکہ سے آئے ہوئے عالم دین ہیں جناب علامہ زیر الحسن نقوی صاحب، یہ امریکہ سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 19واں دن ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے یہاں پر پاکستان کے استحکام کے لیے، مظلومین کے دفاع کے لیے، شہداء کے ورثاء سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف، ٹارگٹ کلنگ کے خلاف جینوئنلی بھوک ہڑتال کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکریمنیشن کے خلاف، منورٹیز کے حقوق کے لیے یہاں پر جینوئنلی بھوک ہڑتال کر کے کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک کنسرن ہے، اگرچہ یہ بات بار بار کی جا چکی ہے کہ پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہاں پر جب تک قتل و غارت نہ ہو، جب تک گراؤ جھلاؤ نہ ہو، جب تک یہاں پر دکانوں کو آگ نہ لگائی جائے، بسوں کو آگ نہ لگائی جائے، امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ کیا جائے، اس وقت تک حکمرانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لیکن اسی ماحول میں راجہ صاحب نے ایک انتہائی نیا قدم اٹھاتے ہوئے دنیا میں رائج جو ہے نا اقدامات میں سے بھوک ہڑتال کی، اور ایک پتہ بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ نہیں توڑا ہے، اور کوئی بھی ابھی تک جو ہے نا یہاں پر الحمدللہ رب العالمین ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو آئین کے خلاف ہو، دستور کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، اخلاق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن بہرحال دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے نارتھ امریکہ کی کمیونٹی نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہم اس معاملے کو، اگرچہ یہاں پر پیمرا جو ہے وہ میڈیا کو دبا سکتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دے کر ڈرا سکتی ہے، بلیک آؤٹ کروا سکتی ہے، لیکن بہرحال دنیا کا میڈیا بھی آزاد ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے بی پلان کے طور پر جینوئنلی ہنگر سٹرائک فار جسٹس کے نام سے کیمپ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ فقط نیو یارک کے اندر یونائٹڈ نیشن کے سامنے، اب یہ معاملہ یہاں صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، اور یہ ایک ہفتہ حکمرانوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ عقل کے ناخن لو اور اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر وہ مطالبات جو دستوری مطالبات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو دستور پاکستان کے خلاف ہو، جو استحکام پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کے کسی بھی معاملے میں خلاف ہو، بلکہ یہ سارے کے سارے وہ مطالبات ہیں جو مظلومین کی آواز ہیں، جس کے لیے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے آ کر یہاں پر حمایت کی ہے، یہاں پر ہندوؤں نے، یہاں پر سکھوں نے،
یہاں پر منورٹیز نے آ کر جو ہے نا وہ اپنے اظہارات کیے ہیں، اور راجہ صاحب اپوزیشن نے آ کر جو ہے نا اہل سنت نے، یعنی یہ واقعاً ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک نئے طریقے سے تمام تر اپوزیشن کو اپنے مطالبات کو یہاں پر حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ میڈیا کو جو ہے وہ لوگ پریشرائز کرتے ہیں حکومت والے، لیکن اس کے باوجود ان کے کانوں تک یہ معاملات پہنچ رہے ہیں۔ جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ میڈیا اس کے باوجود بہرحال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کوریج جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ اب یہاں سے نکل کر انٹرنیشنلی ہمارا سیکنڈ پلان کہ ہم جو ہے نا بی پلان کے طور پر انشاءاللہ العزیز پرامن طریقے سے جنرلی بھوک ہڑتال کریں گے، اور جہاں جہاں ہو سکا اس کے بعد بھی انشاءاللہ اگر ان کو جو ہے وہ احساس نہ ہوا تو پھر جس طرح سے راجہ صاحب نے پہلے دن کہا یہ اعصاب کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ ہم حسینی ہیں، ہم جو ہے وہ گیو اپ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم اس زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں تمام تر ہر چیزوں کو لٹانے کے بعد بھی دربار ابن زیاد میں جا کر جرأت و بہادری کے ساتھ گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تاریخ کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز اس جنگ میں ہم جو ہے نا وہ جیتیں گے، منورٹیز کی جیت ہوگی، ڈسکریمنیشن ختم ہوگی، دہشت گردی ختم ہوگی، شیعہ جینوسائیڈ ختم ہوگی، مظلومین جیتیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان صادق حسین جابری انصاری نے شیخ علی سلمان کے خلاف نئے عدالتی فیصلے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میاں روی سیاسی رہنماؤں کے خلاف اس طرح کے اقدامات بحرین کی مشکلات کا حل نہیں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بحرین کے انقلابی اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے اور اس ملک کے مسائل کو مزید پیچیدہ کرنے سے انتہا پسندوں کو فائدہ پہنچے گا۔ واضح رہے کہ بحرین کی عدالت نے جون 2015 میں جمعیت اسلامی وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان پر طاقت کے زور پر حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اس ملک کے عوام کو مشتعل کرنے کا الزام عائد کر کے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد اس مقدمے کی سماعت کے لیے 12 اپریل کو ایپل کورٹ تشکیل دی گئی، جس نے اپنے فیصلہ 30 مئی کو سنانے کا اعلان کیا، اور پیر 30 مئی کو نمائشی عدالت نے اپنے فیصلے میں 4 سال قید کی سزا کو بڑھا کر 9 سال قید کی سزا میں تبدیل کر دیا۔ بحرین کی شاہی حکومت کی نمائشی ایپل کورٹ نے شہری حقوق کی جدوجہد کرنے والے 3 کارکنوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ شاہی حکومت کی ایپل کورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ تینوں افراد سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل میں ملوث پائے گئے۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے ان الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت کی نمائش ایپل کورٹ نے جمہوریت کے لیے تحریک چلانے والے 6 دیگر افراد کو ماتحت عدالتوں کی جانب سے سنائی گئی عمر قید کی سزاؤں کو بھی برقرار رکھا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت کی ایپل کورٹ نے گزشتہ روز ملک میں جاری جمہوری تحریک کے قائد اور جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی قید کی سزا میں 2 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ پاکستان میں صدر کے پارلیمنٹ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ صدر مملکت ممنون حسین کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے موقع پر اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ پیناما لیکس پر نعرے بازی، ڈرون حملوں کے خلاف جمشید دستی نے ماتھے پر اسٹیکر لگا کر احتجاج کیا۔ سپریم کمانڈر اور مسلح افواج کے سربراہان کی موجودگی کے باوجود وزیر دفاع نے اجلاس میں آنے کی زحمت گوارا کی، نہ ہی بڑے سیاسی رہنما آئے۔ صدر مملکت ممنون حسین کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، اہم سیاسی رہنماؤں اور وفاقی وزراء غیر حاضر، جمشید دستی کا ڈرون حملوں کے خلاف انوکھا احتجاج۔ مشترکہ اجلاس کے موقع پر شیری مزاری، بابا روان اور جمشید دستی سمیت اپوزیشن ارکان نے ڈرون حملوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ سعودی عرب تل ابیب میں سفارت خانے کی عمارت تعمیر کرا رہا ہے اور جلد ہی مقبوضہ فلسطین میں سعودی سفارت خانہ کھل جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ تل ابیب میں سعودی سفارت خانے کی عمارت مقبوضہ فلسطین میں کسی غیر ملکی سفارت خانے کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ تل ابیب میں سعودی عرب کا سفارت خانہ کھلنے کے ساتھ ہی چند اشروں سے اسرائیل کے ساتھ آل سعود کے خفیہ تعلقات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گزشتہ مہینوں کے دوران سعودی عرب اور صہیونی حکومت نے بالواسطہ اور براہ راست رابطہ برقرار کیا ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد الشیخ احمد نے یمن میں امن و امان کی صورتحال کے جائزے سے متعلق یمن اور ریاض کے وفود کے درمیان اجلاس کے انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے مذاکراتی وفود سے اپیل کی کہ وہ حالات کو مزید پیچیدہ اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بعض مطالبات سے چشم پوشی کر لیں۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ اگر مذاکرات میں ہر فریق اپنے مطالبات پر مصر رہے گا اور ان پر عمل درآمد پر زور دے گا تو اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ شیخ احمد نے کہا کہ فریقین کے اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے سے یہ مذاکرات جو 6 ہفتوں سے جاری ہیں یوں ہی جاری رہیں گے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ فرانس میں اگلے ماہ منعقد ہونے والے یورو 2016 فٹ بال چیمپئن شپ کو شدت پسندوں کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق گرمیوں میں بڑے پیمانے پر سیاح یورپ کا رخ کرتے ہیں اور یہ دہشت گردوں کا بڑا ہدف ہو سکتے ہیں۔ فٹ بال ٹورنامنٹ 10 جون سے 10 جولائی تک مختلف مقامات پر جاری رہے گا۔
فرانس میں گزشتہ برس کے پیرس حملوں کے بعد سے ہنگامی حالت نافذ ہے۔ اسٹیڈیم، کنسرٹ ہال اور ریسٹورانوں پر ہونے والے ان حملوں میں 130 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد مارچ میں ہمسایہ ملک بیلجیم کے برسلز ایئرپورٹ پر اور میٹرو اسٹیشن پر حملوں میں 32 لوگ مارے گئے تھے۔ دونوں حملوں کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی۔ امکان ہے کہ یورو فٹ بال ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے 10 لاکھ سے زائد شائقین فرانس آئیں گے۔ چاڈ کے سابق صدر حسین حبری کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سینیگال کے دارالحکومت ڈیکار میں افریقی یونین حمایت یافتہ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ حبری نے 1982 سے 1990 تک چاڈ کے حکمران رہے۔ جج نے انہیں ریپ، جنسی استحصال اور ہزاروں لوگوں کو قتل کروانے کا مجرم قرار دیا۔ حبری پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے اس 8 سال کے دور اقتدار میں 40,000 لوگوں کا قتل کروایا۔ جیسے ہی حسین حبری کو جج نے عمر قید کی سزا سنائی، عدالت میں موجود لوگ خوشی سے چلانے لگے اور زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ متاثرین کے وکیل جیکولین مادینیا نے کہا کہ پورے افریقہ میں اس فیصلے سے بے حد خوشی ہے، کیونکہ ہم نے پوری دنیا میں اور خاص طور پر چاڈ میں پیغام دیا کہ آمروں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مخالف سائن بورڈز ہیک کر لیے گئے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں الیکٹرانک سائن بورڈز ہیک کر لیے گئے۔ سائن بورڈز پر ڈیموکریٹ امیدوار برنی سینڈرز کی حمایت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں نعرے لکھے گئے۔ ادھر کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ریاست میں پرائمری انتخابات سے پہلے ہیلری کلنٹن کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ الیکٹرانک سائن بورڈز پر صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ڈیموکریٹ امیدوار برنی سینڈرز کی حمایت میں نعرے لکھے گئے، جبکہ متنازع بیانات دینے والے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ڈیموکریٹ امیدوار ہیلری کلنٹن کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ ترکی عدالت نے ترک صدر کی توہین کرنے پر سابق مس ترکی کو سزا سنا دی۔ سابق مس ترکی پر الزام تھا کہ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف نازیبا پوسٹ شیئر کی تھی۔ ماروے بائکسرک کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے خلاف یورپی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ واضح ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک تقریباً 2000 ترک باشندوں کو صدر کی توہین کے الزام میں مقدمات کا سامنا ہے۔ ان افراد میں معروف شخصیات حتیٰ کہ اسکول کے طلبہ تک شامل ہیں۔ ماروے بائکسرک 2006 میں مس ترکی رہ چکی ہیں۔ شام میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، کچھ اور علاقے بھی آزاد کروا لیے۔ شام کے لڑاکا طیاروں نے حلب میں مسلح دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور مغربی حلب کے مضافات پہ دہشت گردوں کے مواصلاتی راستوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے متعدد افراد جنوبی شام کے سوید علاقے میں شامی فوج کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ شامی فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ہی دہشت گردوں نے ادلب کے مضافات میں واقع محاصرہ شدہ شہروں فوا اور کفریہ پر میزائل داغے ہیں۔ شمالی ادلب میں واقع فوا اور کفریہ علاقے 28 مارچ 2015 سے مکمل طور پر دہشت گردوں کے محاصرے میں ہیں اور اس وقت سے روزانہ ہی دہشت گردوں کے ہینڈ گرینیڈ کے حملوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی طویل ترین ریلوے سرنگ تیار۔ سوئس حکام کا کہنا ہے کہ ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے والی اس سرنگ سے یورپ میں مال برداری کے میدان میں انقلاب آ جائے گا۔ یورپ میں ایلپس کا پہاڑی سلسلہ ہمیشہ سے تجارت کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا رہا ہے۔ رومی زمانے سے لے کر آج تک اس کے آر پار جانے والے راستے بنائے جاتے رہے اور ان پر لڑائیاں ہوتی چلی آئی ہیں۔ 1992 میں سوئس لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے ایلپس کے آر پار ایک ہائی سپیڈ ریل کے منصوبے کی تعمیر کی منظوری دی تھی، لیکن اس منصوبے کی راہ میں کئی چیلنجز حائل تھے۔ گوٹھارڈ دنیا کی سب سے گہری سرنگ ہے۔ اس کے اوپر 2.5 کلومیٹر اونچے پہاڑ کا بوجھ ہے، اس لیے کشش ثقل کے بار بار حائل ہو کر کھودی ہوئی سرنگ کو بند کر دی جاتی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے سرنگ کی چھتوں میں مضبوط اسٹیل کے شہتیر ڈالے گئے ہیں۔ اس سرنگ پر 2000 سے زائد لوگوں نے 17 سال تک 365 دن سالانہ 24 گھنٹے یومیہ کام کیا ہے۔ اس دوران حادثات میں 9 مزدور مارے گئے۔ بالآخر سرنگ تیار ہو گئی اور جرمن چانسلر اینگلا میرکل، فرانسیسی صدر فرانسیسو اولاند، اٹلی کے وزیر اعظم میتیو رینزی سمیت یورپ کے رہنما اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی شیخ علی سلمان کے خلاف سخت عدالتی فیصلے کی مذمت، سزا کو آزادی بیان کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ آل خلیفہ حکومت نے جون 2015 میں شیخ علی سلمان کو بے بنیاد الزامات کے بہانے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی اور پھر پیر 30 مئی کو ایپل کورٹ نے اس قید کی سزا کی مدت بڑھا کر 9 سال کر دی۔ شیخ علی سلمان کی قید کی مدت 4 سال سے بڑھا کر 9 سال کیے جانے سے آزادی بیان کی کھلی خلاف ورزی اور اس ملک کے عوام سے آل خلیفہ حکومت کی حد سے زیادہ دشمنی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بحرین حکومت کی جانب سے شیخ علی سلمان کی سزائے قید میں اضافے کے سیاسی محرکات ہیں اور اس کا مقصد اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ قانونی اور پرامن مطالبات کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ولایت ٹی وی USA۔